بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پوری دنیا میں ایک ہی خبر ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اب مقبوضہ کشمیر نے اس میں 25 لوگوں کو مارا ہے اور بات وہ سندھ طاس منصوبے کی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پلان کچھ اور ہے۔ میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو بھارت ایک طویل عرصے تک آرام ہی کرے گا، چونکہ وقت اور حالات بدل چکے۔ پاکستان 1970 والا نہیں، اور نہ ہی طاقتور ملکوں کے انٹرسٹ جو 1970 میں تھے اب وہ ہیں۔ بھارت کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر ہندوؤں کی آبادی ہے، جو کہ کبھی بھی آرام اور سکون سے نہیں رہتے اور نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے ہر وقت تخریب کاری کرنا ہوتی ہے۔ کچھ جواز بن نہ پائے تو اپنے ہی دھرم کی کم حیثیت والے لوگوں کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی نیچر کو سمجھنا ہو تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اس واقعہ پہ غور کریں اور آپ کو ہندوؤں کی نیچر سمجھ آ جائے گی۔ ایک دفعہ ایک نہر سے ایک ہرن کا بچہ پانی پی رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک شیر آیا اور اس نے بھی وہاں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ جہاں سے شیر پانی پی رہا تھا اس طرف سے پانی آ رہا تھا، یعنی بہاؤ جو ہے وہ اس طرف تھا جہاں ہرن کا بچہ پانی پی رہا تھا۔ تھوڑا پانی پی کے شیر ہرن کو کہتا ہے کہ تم میرا پانی گندا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں پانی کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ آپ کی طرف سے پانی میری طرف آ رہا ہے۔ تو شیر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، تمہارے باپ نے میرا پانی گندا کیا تھا، اس لیے میں تمہیں اب کھاؤں گا۔ بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ بھارت میں حکومت انہی کی ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر میں 25 سیاحوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ایک جواز بنا لیا ہے۔ اب اس کی آڑ میں کیا کیا منصوبے پورے کرنے ہیں، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج یقیناً جانتی ہوں گی اور اس وقت اس پر غور و خوض کر رہی ہوں گی۔ 2-3 بندے بھی مارے جا سکتے تھے، اکٹھے 25-26 بندے مارنا یہ واقعہ کو زیادہ خوفناک بنا کر دنیا کی توجہ حاصل کرنا اور ان دنیا کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنا ہے۔ پھر سیاحوں کو نشانہ بنانا یہ بھی ایک سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں تقریباً ساری دنیا سے سیاح آتے ہیں، تو ساری دنیا کے جو سیاحوں کی کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ تو ان کو یہ میسیج دینا کہ پاکستان نے یہاں سیاحوں کو مار دیا ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے دنیا کا تمام میڈیا اس پر خبریں نشر کر رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کا انالیسز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی ایسی کشیدگی نہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو۔ ناظرین، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اب آپ سچویشن دیکھیں، چند مہینوں سے دیکھیں یا 1-2 سالوں سے دیکھیں، کوئی ایسی کشیدگی والی بات نہیں ہے۔ بھارت کا میڈیا ڈیسنسی، پروفیشنل ایتھکس کی تمام حدیں پار کر چکا ہے اور اس واقعہ کا الزام پاکستان پر تھوپ رہا ہے، جو کہ یہ الزام بغیر کوئی تحقیق کیے، بغیر کوئی ملزم پکڑے لگایا جا رہا ہے۔ اس طرح طرز عمل تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حادثہ بھارت نے خود کیا ہے۔ یہ جو ان کا بیہیویئر ہے یہی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ بھارت نے خود کیا ہے۔ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
یہ وقت بتائے گا یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز۔ دوسرا ثبوت کہ بھارت نے یہ واقعہ خود کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انڈین میڈیا تقریباً باولا ہو گیا ہے، کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی انالیسس نہیں، ہمارا افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا بھارت کا ایک ریٹائرڈ میجر ہے، بہت پروگرام کرتا ہے، سوشل میڈیا پر زیادہ اس کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرو، پاکستان کو سبق سکھاؤ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بھارتی چینل جن پر ریٹائرڈ جرنیل غصے سے بھرے بیٹھے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کچھ کے منہ میں سے تو تھوکیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس واقعہ کو آڑ بنا کر بھارت نے جو سب سے پہلے بڑا قدم اٹھایا ہے وہ سندھ طاس معاہدہ پر عمل درآمد روک دیا ہے، سفارت خانوں میں عملہ کام کر دیا ہے۔ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے یہ ڈرامہ رچایا کیوں ہے۔ اگر سندھ طاس معاہدہ کی بات ہو یعنی پانی کا مسئلہ ہو تو وہ تو جب سے یہ سندھ طاس معاہدہ عمل میں آیا تب سے بھارت نے کبھی بھی اس پہ اچھے طریقے سے یعنی پراپر طریقے سے تمام شقوں پر عمل نہیں کیا اور وہ خلاف ورزی کرتا ہی رہتا ہے۔ بھارت نے ابھی تک کوئی کنونسنگ آرگومنٹ بھی نہیں دیا کہ اس وقت اتنا زیادہ وہ تلملا کیوں رہا ہے۔ اس وقت میں مکمل وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس وجہ سے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں، اس میں اور بھی ممالک شامل ہیں۔ ناظرین، آپ میری یہ بات یاد رکھیے گا، بھارت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور نشانہ چین کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر امریکہ چین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ بہت دیر سے پہنچا رہا ہے، تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں وہ 2015 میں شروع ہوا تھا اور آج تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ گوادر پورٹ جو سی پیک کا اہم حصہ ہے وہ بھی ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکی۔ اگر سی پیک وقت پر مکمل ہو جاتا، کام شروع ہو چکا ہوتا، تو دونوں ممالک یعنی پاکستان اور چائنا کی اکانومی میں وہ بہت بہتر کردار ادا کر رہا ہوتا۔ بھارت جنگ کی باتیں خود سے نہیں کر رہا، یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے اور وہ گریٹر پلان چائنا کو ورلڈ اکنامک پاور بننے سے روکنا ہے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ ٹرمپ نے مودی کو یوں ہی دعوت نہیں دی تھی اور مودی ٹرمپ ملاقات میں جو سب سے اہم اور مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹرمپ نے مودی کو کہا کہ ہم سے ہتھیار خریدو، یہاں تک کہ F-35 فائٹر جیٹ تک کی پیشکش کر دی گئی۔ اب بات واضح ہے کہ بھارت ہمارے خطہ میں امریکہ کا ایجنٹ بن کے رہے گا اور چین کو ورلڈ اکنامک پاور بننے سے روکے گا۔ ناظرین، یہ ہے میرا انالیسز اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے۔ بھارت جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس وقت، وہ اس پلاننگ میں شامل ہو کے اپنی عوام پر ظلم کرے گا۔ کتابوں میں لکھے ہوئے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ عوام کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتے۔ یہ انڈیکیٹرز دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے، بھارت انتہائی غریب ملک ہے جہاں روزانہ کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ ہمارا میڈیا بالی ووڈ کی ایکٹریسز کے میک اپ سے پینٹ کیے ہوئے چہرے اور ان کے ٹھمکے دکھا کر ہمیں بتاتا ہے یہ ہے بھارت۔ نہیں، بھارت میں
भूख बंगड़े डालती है। और भारतीय मीडिया जिस तरह जंग करो, हमला करो की गर्दान अलाप रहा है, उन कम अक्लों को ये मालूम नहीं कि ये 1970 वाला पाकिस्तान नहीं है। अब उसकी आर्म्ड फोर्सेस की, यानी पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है वो दुनिया में आला तरीन है। हमला इंडिया मीडिया इस तरह कर रहा है जिस तरह बच्चा टॉफ़ी मांग रहा होता है, जैसे कोई गेम खेलनी हो। बहरहाल मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भारतीय मीडिया अपनी अफवाज और आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो जानता है, और मोदी जी को तो बड़ी अच्छी तरह समझ है, पूरा भारत, नाजरीन आप ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, पूरा भारत पाकिस्तान के मिसाइलों की जद में है। और ये याद रखिए कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। हमारे मिसाइल जिनकी रेंज, जो सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है वो है 2775 किलोमीटर। फिर से सुनिएगा, 2775 किलोमीटर। और जिसकी सबसे कम रेंज है वो भी 700 किलोमीटर है। ये मिसाइल ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मार करने वाले हैं। ये न्यूक्लियर हथियार भी फायर कर सकते हैं और आम हथियार भी। सबसे ख़तरनाक हथियार इनके पीछे वो जज्बा है जिसका भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फैसला भारत को करना है। दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा भूखी आवाम का मुल्क अपनी आवाम के मुंह से नवाला छीनना चाहता है या नवाला डालना चाहता है। ये अमेरिका का एजेंट बनकर दूसरे ममालिक को नुकसान पहुँचाने के मंसूबे बनाकर कोई अपने फ़ायदा हासिल करना चाहता है, ऐसा नहीं होगा।